السلام علیکم۔ فریحہ گھر کی چھوٹی تھی لیکن غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ کچھ وقت بعد فریحہ کا شوہر نوکری کے لیے دبئی چلا گیا۔ ساس سسر نے فریحہ کا فون چھین لیا۔ سارا سسرال فریحہ سے مایوسیوں والا سلوک کرتا۔ ساس فریحہ کے شوہر کو فریحہ کی برائیاں بتاتی رہتی۔ کچھ دن بعد فریحہ کے حاملہ ہونے کا پتہ چلا تو ساس نے بیٹے سے جھوٹ کہا کہ بچہ فریحہ کے کسی عاشق کا ہے۔ شوہر اگلے دن بنا بتائے غصے سے واپس پاکستان آ گیا، پر جیسے اپنے سگے بھائی کو فریحہ سے لڑکے والے کھاتے پیتے گھرانے سے معلوم ہوتے ہیں، وہ باورچی خانے میں داخل ہونے لگی تھی کہ اسے اپنی بڑی بھابھی کی آواز سنائی دی تو وہیں رک گئی۔ ہاں دیکھو تو اس فریحہ کی بچی کا کتنا اچھا رشتہ آیا ہے۔ چھوٹی بھابھی نے بھی جلے ہوئے دل کے ساتھ کہا، ہم تو یہاں غریب خاندان میں پھنس گئے، جبکہ اپنی بیٹی کے لیے کیا گھر ڈھونڈا ہے۔ چھوٹی بھابھی کی دل کی تلخی اس کی زبان پر موجود تھی۔ فریحہ حیرت زدہ رہ گئی۔ اس نے تو کبھی چاہا بھی نہیں تھا کہ اس کے سسرال والے امیر ہوں۔ اس کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ لڑکا نیک اور شریف ہو، اور اس کی ماں نے بھی ہمیشہ اس کے لیے یہی دعا مانگی۔ اب اگر لڑکے کا تعلق کھاتے پیتے خاندان سے تھا تو یہ اس کی خوش نصیبی تھی۔ وہ چپ چاپ باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ سنو، تم کیا لڑکے کو پہلے سے جانتی ہو؟ اس کی بڑی بھابھی نے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا، مجھے لگا شاید محبت کا کوئی معاملہ ہے، اس کی ساس سخت لہجے میں بولی۔ تو فریحہ کے دل کو کچھ ہوا نہیں۔ بھابھی ایسی کوئی بات نہیں، میں لڑکے کو اور اس کے گھر والوں کو بالکل نہیں جانتی، یہ رشتہ امی کی سہیلی کے ذریعے سے آیا ہے۔ اس نے خواہ مخواہ بھابھی کو وضاحت دی، کہیں وہ جا کر بھائیوں کو فریحہ کے بارے میں کچھ غلط باتیں نہ کر دیں۔ اچھا بی بی، چلو برتنوں کا ڈھیر پڑا ہے، دھو کر رکھو، گرمی بہت ہے، میں تو اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں، اس کی بڑی بھابھی سخت لہجے میں کہتی باورچی خانے سے باہر نکلی تو چھوٹی بھابھی نے بھی اپنی جان چھڑاتے ہوئے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے، جبکہ فریحہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے باورچی خانے میں بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، شکل و صورت کی اچھی اور لمبے قد کاٹ کی مالک تھی۔ دبلی پتلی سی فریحہ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں ہی بھا جاتی، مگر غربت اس کی خوبصورتی کو اپنی بدصورتی کی آڑ میں چھپا لیتی۔ اس سے بڑے 3 بہن بھائی تھے جو سب شادی شدہ تھے۔ سب سے بڑی بہن اور پھر دونوں بھائی اپنی اپنی زندگی میں مصروف رہتے۔ فریحہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی اور اپنی بھابھیوں کے بچے سنبھالتی۔ باپ کی موت کے بعد کچھ سالوں بعد اس کی ماں بھی اس دنیا سے چل بسی۔ فریحہ اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی، جبکہ اس کی بھابھیوں کو تو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی تھی۔ وہ خود گھر پر راج کرتی، جبکہ فریحہ کو سارا دن کام میں الجھائے رکھتی۔ اس کا باپ اچھا کماتا تھا، اس نے اپنی کمائی سے ہی بیٹوں کی شادی دھوم دھام سے اپنے خاندان میں کی، مگر اس کی موت کے بعد سے اس کے نکھٹو بیٹے جو باپ کی کمائی پر عیش کرتے رہے، ان کو نوکری ڈھونڈنی پڑی۔ جیسے تیسے کر کے انہیں ملازمت تو مل گئی، مگر تنخواہ معمولی تھی۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ بڑھتی مہنگائی میں گزارا کرنا مشکل تھا۔ حالات خراب ہوئے تو خاندان نے بھی منہ موڑ لیا۔ ویسے بھی اکثر رشتہ دار تو بیٹوں کی شادی پر ہی ناراض ہو گئے تھے کہ ان کے گھر کی لڑکی نہیں لی گئی۔ خاندان میں سے کسی نے بھی فریحہ کا رشتہ نہ دیا۔ اماں کی کوئی پرانی سہیلی اپنے جاننے والے کو فریحہ کو دکھانے کے لیے لائی تو ان لوگوں کو فریحہ پسند آ گئی۔ گھرانہ اچھا تو تھا، لوگ بھی خاندانی اور شریف تھے۔ بھابھیوں کا بس چلتا تو وہ تو نند کو رخصت ہی نہ ہونے دیتی۔ آخر گھر کے سارے کام کے ساتھ ان کے بچوں کی کافی حد تک ذمہ داری فریحہ نے سنبھال رکھی تھی، پر اپنے شوہر کے فیصلے کے سامنے انہوں نے خاموشی میں ہی بہتری سمجھی۔ نند کا بوجھ سر سے ٹلے گا تو دونوں کم از کم اپنے پورشن الگ کر کے لے لیں گی۔ بھابھیاں بےحد حسد و جلن میں مبتلا تھی کہ فریحہ اتنے اچھے گھرانے میں شادی کر کے جا رہی تھی۔ اس کی آنے والی زندگی میں عیش ہی عیش لکھ دی گئی۔ وہ چہرہ بگاڑے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ بھائیوں سے جو بن پڑا انہوں نے کیا بہن کی شادی کے لیے، کچھ قرضہ بھی اٹھایا اور اس کو گھر سے رخصت کر دیا۔ فریحہ آنکھوں میں ڈیروں خواب لیے کہ اپنے سسرال رخصت ہو کر چلی گئی۔ اس کے سسرال میں ساس سسر کے علاوہ اس کا ایک جیٹ اور ایک چھوٹا دیور موجود تھا۔ فریحہ فی الحال گھر کی اکلوتی بہو تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی جٹھانی گھر میں کیوں موجود نہیں تھی، مگر کچھ دنوں بعد اسے گھر کی ملازمہ نے بتایا کہ اس کی جٹھانی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی تھی، بلکہ اس کی ساس نے اسے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ فریحہ اپنے کام سے کام رکھتی اور ملازمہ کی زیادہ باتیں سننا پسند نہیں کرتی، پھر بھی ملازمہ اس کے کانوں میں نہ جانے کیا کیا باتیں ڈالنے کی کوشش میں لگی رہتی، تو اس کا کہنا تھا کہ تم اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، تمہاری ساس ایک خطرناک عورت ہے۔ فریحہ کو تو ایسا کچھ نہیں لگا تھا۔ اس کی ساس اس کا بہت خیال کرتی، جبکہ اس کے شوہر کا سلوک بھی اس کے ساتھ اچھا تھا۔ سسر اپنے کام سے کام رکھتے اور اپنی کتابوں کے مطالعہ میں مصروف رہتے۔ اس کا چھوٹا دیور ابھی پڑھ رہا تھا، جبکہ جیٹ نوکری پر چلا جاتا، رات کو ہی گھر لوٹتا۔ ساس نے سارے گھر کا کام فریحہ پر ڈال دیا۔
گھر میں صرف صفائی کرنے کے لیے ملازم آتی۔ اس کا شوہر شادی کے 3 مہینے بعد ہی بیرون ملک نوکری کے لیے چلا گیا۔ شوہر کے جانے کے بعد فریحہ کو صحیح معنوں میں سسرال کے ماحول کا احساس ہوا۔ شوہر کے سامنے اس کی ساس اس کا خیال رکھتی، مگر اب اس نے صفائی والی ملازموں کو بھی نوکری سے نکال دیا اور صفائی کے کام کے ساتھ ساتھ گھر میں بابی اور ان کے بچوں کو بھی سنبھالا کرتی۔ مگر یہاں پر کام کرنے پر اس کی ساس طرح طرح کے نقص نکالتی، اس کو باتیں سناتی۔ فریحہ نے تو چپ سادھ لی۔ وہ کیا کرتی؟ ساس کے سامنے جواب نہ دے سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کی ساس تیز عورت تھی۔ فریحہ اگر اپنے دفاع میں کچھ کہتی بھی تو وہ آگے سے مزید 100 باتیں اور نقص نکالتی کہ فریحہ سے کوئی جواب بھی نہ بن پڑتا۔ اس کی ساس نے اس پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ فریحہ کو کھانا بھی نہ کھانے دیتی اور اپنی مرضی سے سالن اس کی پلیٹ میں نکال کر دیتی، جو اس قدر کم ہوتا کہ اس کا پیٹ بھی نہیں بھر پاتا۔ اللہ جانے اس کے ساتھ کون سے گلے شکوے تھے۔ اس نے فریحہ کا فون تک چھین لیا تھا تاکہ وہ اپنے شوہر سے بات نہ کر سکے۔ جب سے اس کا شوہر بیرون ملک گیا تھا، فریحہ کی ایک مرتبہ بھی اپنے شوہر سے بات نہیں ہو پائی۔ البتہ اس کے شوہر کا فون اس کی ماں کے پاس ضرور آیا کرتا، مگر وہ اپنی بیوی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا اور ماں کی بات سن کر ہی فون بند کر دیتا۔ فریحہ نے کئی بار اپنی ساس اور اپنے شوہر سے اس کی برائیاں کرتے سنا۔ وہ حیران تھی، یہ سب تو اس نے کیا بھی نہیں تھا جو اس کی ساس نے بڑھا چڑھا کر اس کے شوہر کو بیان کیا۔ وہ اپنی صفائی میں بہت کچھ اپنے شوہر کو کہنا چاہتی تھی، مگر اسے اپنے شوہر سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس کے ساس خود بات چیت کر کے فوراً سے فون بند کر دیتی، جبکہ فریحہ اس کی شکل دیکھتی رہ جاتی۔ فریحہ نے 2-3 دفعہ کہا بھی کہ اسے اپنے شوہر سے بات کرنی ہے اور ڈیڑھ بن کر اپنی ساس کے پاس بیٹھی رہی، مگر تب بھی اس نے فریحہ کی بات اس کے شوہر سے نہیں کروائی۔ سارا سسرال فریحہ کے ساتھ ماسیوں والا سلوک کرتا۔ وہ دن بھر کاموں میں لگی رہتی اور رات کو اپنے کمرے کا رخ کرتی۔ اس کی ساس ہر بات پر اس سے لڑتی اور اس کے شوہر کے بچے گئے سارے پیسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتی۔ حالانکہ پہلے مہینے شوہر نے اس کے لیے علیحدہ پیسے بھجوائے تھے، جبکہ ساس کا کہنا تھا کہ جب کھانا پینا گھر سے ہو رہا ہے تو الگ سے پیسوں کی کیا ضرورت۔ فریحہ کو ویسے بھی پیسوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، اسے تو اس رویے سے تکلیف تھی جو اس کی ساس اس سے کرتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی اس کی طرفداری نہیں کرتا، بلکہ اس کا سسر اس کو ساس کا کہنا ماننے کی تلقین کرتا۔ وہ حیران ہوتی کہ ایسی کون سی بات تھی جو اپنی ساس کی نہیں مانی تھی۔ وہ تو سانس بھی اپنی ساس کی مرضی سے لیتی، پھر بھی اس کی ساس خوش ہونے میں نہیں آ رہی۔ وہ باورچی خانے میں کاموں میں مصروف تھی۔ آج اس کی ساس نے نہ جانے کس کی دعوت رکھی ہوئی تھی۔ شام کے کھانے پر اسے سب مہمانوں کا کھانا اکیلے ہی پکانا تھا۔ وہ 2 دن سے اپنی ساس کی ہدایت کے مطابق صفائیوں میں لگی ہوئی تھی، جبکہ آج صبح سے ہی کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کی ساس نے اسے کئی طرح کے کھانے تیار کرنے کا حکم دے رکھا تھا اور اس کی طبیعت کل سے ہی بہت خراب تھی، مگر وہ اپنی پرواہ کیے بنا کاموں میں لگی رہی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ساس یہ کہے کہ وہ کاموں کی وجہ سے بیماری کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ اس نے سارا بندوبست اچھے طریقے سے سنبھالا تھا۔ مہمان خوش ہو کر گئے، مگر اس کی ساس ناخوش ہو سکی۔ مہمانوں کے جاتے ہی وہ فریحہ کی شکل و صورت پر طنز کرنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ فریحہ نے جان بوجھ کر بیماروں جیسی شکل بنا کر رکھی تھی تاکہ مہمان سمجھے کہ فریحہ خوش نہیں ہے اور اس کی ساس اس پر ظلم و ستم کرتی ہے۔ فریحہ نے کانوں کو لپیٹ کر کاموں میں لگنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، اس کی طبیعت واقعی خراب تھی۔ اس نے تمام کام جس طرح نپٹائے وہی جانتی تھی۔ وہ جلدی باورچی خانے کو سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی تاکہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکے۔ جیسے وہ برتن دھو کر اٹھی، اسے زور کا چکر آیا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور کرسی کو پکڑتے ہوئے نیچے زمین پر جا پڑی۔ کرسی کے گرنے کی آواز سن کر اس کا جیٹ دوڑا آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کو آواز دی تو ساس نے آ کر فریحہ کو اٹھایا۔ فریحہ کو خیال آیا کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور کاموں میں لگی رہی۔ تب اس کو اتنی کمزوری ہو گئی، اس کی ساس فریحہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ سب اس کے ڈرامے ہیں۔ او بی بی، ہم نے تو بچے بھی پالے ہیں اور بڑے سسرال کے کام بھی کیے، مگر ہم تو کبھی بے ہوش نہیں ہوئے۔ تمہیں آرام کرنے کی چاہ ہے، جاؤ جا کر آرام کرو، وہ بیزاری سے بولی۔ تو فریحہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ بمشکل اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی، مگر جیٹ نے ساس کو کہا کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھا دے، اس کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے۔ فریحہ کی ساس نے حیران ہو کر اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا جو اپنی چھوٹی بابی کی طرفداری کر بیٹھا۔ وہ اپنی بیوی کی بھی ایسے ہی طرفداری کرتا تھا، تبھی تو اس کو اپنی بڑی بہو کا نام و نشان ہی اس گھر سے مٹانا پڑا۔ وہ نہ چاہ کر بھی فریحہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور ڈاکٹر نے جو خبر فریحہ کو سنائی، اسے سن کر تو ساس کی راتوں کی نیند ہی اڑ گئی۔ فریحہ خوشکن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ وہ جو ہر وقت اپنی ساس کی کڑوی کسیلی باتیں سن کر دل برا کرتی رہتی، آج وہ اپنی ساس کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ خبر سن کر اس کا شوہر بھی ضرور واپس آئے گا۔ اس کے شوہر کو گئے ہوئے 5 مہینے ہو گئے تھے،
جبکہ یہ اس کا چوتھا مہینہ تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ 4 مہینے سے حاملہ تھی۔ گھر کے کاموں میں مصروف ہو کر اس نے اپنا بالکل خیال نہیں رکھا۔ ڈاکٹروں نے اسے دوائیوں کے ساتھ ڈھیروں ہدایت کی کہ اسے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ وہ باورچی خانے کے کاموں میں روز کی طرح مصروف تھی۔ تبھی دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ باورچی خانے کے کاموں میں روز کی طرح مصروف تھی۔ تبھی دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے پلٹ کر دیکھا کہ دروازے پر کھڑے اپنے جیٹ کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اسے لگا شاید اس کا جیٹ باورچی خانے میں کوئی چیز دینے کے لیے آیا تھا۔ نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ اب بہتر ہوں، اس نے آہستہ لہجے میں جواب دیا۔ وہ کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے دراصل تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ تو فریحہ کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جایا کرتی تھی، نہ جانے اب کیا بات تھی۔ جی کہیں۔ اس نے اپنا کام روک دیا اور جیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں نے میری بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ میں نے بھی اماں کا ساتھ دیا کیونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ اماں اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی اور مجھ سے جھوٹ بولتی ہیں کہ وہ اماں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اماں کے کہنے میں آ کر میں نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ میرا بچہ ساتھ لے کر چلی گئی۔ مجھے اپنا بچہ بہت یاد آتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے منانے میں میری مدد کرو۔ میں 2-3 دفعہ اس کے گھر منانے گیا مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں اور نہ ہی میرے ساتھ آنے کو تیار ہے۔ اگر میں تمہیں اس کے گھر لے چلوں تو تم ایک دفعہ جا کر اسے بات کر کے دیکھو۔ میری بہن اور ماں دونوں ہی نہیں چاہتی کہ میں اسے دوبارہ اس گھر میں لاؤں، جبکہ میں اپنے بچے کی خاطر اسے لانا چاہتا ہوں۔ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میں آپ کا ساتھ دینے کی ضرور کوشش کروں گی۔ وہ جیسے ہی بولی اس نے ساس کو دروازے پر کھڑے پایا۔ وہ ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ فریحہ کا دل ڈر کر رہ گیا۔ اس کے جیٹ نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اپنی ماں کو کھڑے دیکھ کر اٹھ کر چپ چاپ چلا گیا۔ ساس فوراً ہی اندر داخل ہوئی۔ تو میرے بیٹے سے کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے گرجدار آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ میری طبیعت پوچھ رہے تھے۔ اسے یاد تھا کہ جیٹ نے ابھی اماں کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ اچھا، اتنی دیر لگا کر اور کرسی پر پاس بٹھا کر وہ تمہاری طبیعت پوچھ رہا تھا؟ وہ ساس کا چبھتا ہوا لہجہ اور زبان بخوبی سمجھتی تھی، پر جب اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا تو وہ کیوں ڈرتی؟ اس نے اپنی ساس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ اپنے باقی کام نپٹانے کھڑی ہو گئی۔ یہ میرے بیٹے کو میرے خلاف کرنے چلی ہے۔ اس کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ فریحہ کے ساس کے دل میں تو پہلے ہی اس کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا، جبکہ اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ وہ جل کر کوئلہ ہو گئی۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں بیٹوں کو اس کے سلوک کے بارے میں پتہ نہ چل جائے جو وہ بہوؤں سے کرتی تھی۔ اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے خلاف کر کے ہی اس نے گھر سے نکلوایا تھا، کیونکہ اس کے بیٹے کا جھکاؤ اپنی بیوی کی طرف ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بھلا اپنے بیٹے کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ فریحہ کے شوہر کا فون آیا تو وہ بھی فوراً جا کر ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنے شوہر کو یہ خبر کیسے سنائے۔ اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ بات بھی ساس کے سامنے ہی کرنی پڑی۔ وہ شرم سے چہرہ سرخ لیے سوچ رہی تھی، اماں میری بھی بات کرواؤ نا۔ اس نے کوئی تیسری مرتبہ کہا تو ساس نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ ہمسایوں کی بحث تک کے بارے میں بات کر چکی تھی، مگر اس کی بیوی اور ہونے والے بچے کے بارے میں اس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہاں بھائی، تمہاری بیوی نے بھی کل گل کھلا دیا ہے۔ ساس اسے وہاں سے اڑتا ہوا نہ دیکھ کر مجبوراً بولی تھی، ورنہ فی الحال اپنے بیٹے کو اس بچے کے بارے میں بتانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تمہیں گئے تو 5 مہینے گزر گئے ہیں، نہ جانے کس کا بچہ کوکھ میں اٹھائے پھر رہی ہے۔ یقیناً اس نے یہاں کئی چکر چلا کر رکھے ہیں۔ وہ حیران پریشان ہو کر ساس کی بات سن رہی تھی۔ اتنے واضح الزام پر وہ تڑپ کر رہ گئی۔ یہ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ کیوں میرے شوہر کا دل میرے خلاف کر رہی ہے؟ اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ دیکھو میاں، ایسی بیویوں کو تو چوٹی سے پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں جو میاں کی غیر موجودگی میں خود پر قابو نہ رکھ پائے یا اپنے کسی عاشق کے ساتھ سارا دن گزارتی ہے۔ اماں ایسے نہ کہیں، کیوں میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہی ہیں؟ اب کی دفعہ اس نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی ساس کے ہاتھ سے فون لیا اور فوراً کان کو لگایا۔ میری بات سنیں۔ اس نے اپنے شوہر کو پکارا مگر دوسری طرف سے فون کٹ چکا تھا۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ ساس نے اس پر جو الزام لگایا تھا اور وہ بھی اس کے شوہر کے سامنے، وہ بات اسے کسی طور پر ہضم نہ ہو پا رہی تھی۔ وہ کیا کرتی؟ شوہر کو کیسے اپنی صفائی پیش کرتی؟ اس کا دل چاہتا کہ اڑ کر اپنے شوہر کے پاس جائے اور اسے صاف صاف بتائے کہ اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے اپنے شوہر کا ہی تھا۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بھی وفائی نہیں کی۔ وہ کام کرتے ہوئے سر پکڑ کر باورچی خانے میں بیٹھ گئی تھی۔ تبھی اس کا جیٹ اس کے پاس چلا آیا۔ سنو، تم میرے ساتھ چلو۔ میں آج اپنی بیوی تبسم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے بچے کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر جیٹ کا چہرہ دیکھا۔ اس کا پریشان حال چہرہ دیکھ کر وہ رہ نہ سکی اور اس کی مدد کرنے کو فوراً تیار ہو گئی۔
وہ خود بھی پریشانی کا شکار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ عرصے میں اس کے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو اس کی جیٹھانی کے ساتھ ہوا تھا۔ اگر آج وہ اپنے جیٹ کی مدد کرتی ہے تو اس کی ساس اسے آڑے ہاتھوں لے گی۔ یقیناً وہ اپنی پہلی بہو کو گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، مگر پھر بھی وہ مدد کرنے کو تیار تھی۔ اس کے پاس کوئی مدد کے لیے آئے، وہ بھی اس کے شوہر کا سگا بھائی، تو اس کی مدد کیوں نہ کر پائے۔ اس نے جلدی جلدی کام نپٹائے اور چادر اوڑھ کر جیٹ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ تم اماں کو بالکل مت بتانا، پہلے بات کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بعد میں اماں کو ساری صورتحال بتا دیں گے۔ اس کے جیٹ نے اسے نصیحت کی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ بات وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ ابھی اماں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دینی، اس لیے وہ ساس کو بتائے بنا ہی اپنے جیٹ کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اسے جانے آنے میں بمشکل 1 گھنٹہ لگا ہوگا۔ وہ بڑی جلدی میں گئی اور جلدی میں ہی واپس لوٹی۔ وہ اپنی جیٹھانی کے پاس بھی ذرا دیر ہی بیٹھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس کی جیٹھانی بھی اس کی طرح کم عمر تھی۔ وہ فریحہ سے کچھ سال ہی بڑی ہوگی۔ وہ اپنے میکے میں پریشان تھی کیونکہ اس کا گھر اجڑنے کے بالکل قریب تھا، مگر وہ دوبارہ اس گھر میں نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی ساس نے اس کے اوپر جو الزام لگائے تھے وہ اسے کسی طور بھی برداشت نہیں تھے۔ فریحہ نے اپنی کہانی سنا کر اپنی جیٹھانی کو منانے کی کوشش کی تھی اور وہ مانتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی تھی، جبکہ جیٹ بھی اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ اس نے بھی اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ فریحہ کی وجہ سے ہی ان لوگوں نے فریحہ کے جیٹ کو اندر داخل ہونے دیا تھا، ورنہ وہ تو اسے دروازے سے ہی چلتا کر دیتے۔ وہ اپنے بچے سے لپٹ کر رو دیا۔ جیٹ کی بیوی تبسم نے اپنے شوہر کو روتے دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ شوہر کا اتنا قصور نہیں تھا، سارا قصور تو اس کی ساس کا تھا۔ اسی نے اس کے شوہر کو اس کے خلاف بھڑکایا تھا، مگر اس کے شوہر کو اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ معاملہ سلجھتا دکھائی دیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ فریحہ جلدی جلدی واپس آئی۔ اس کو پتا تھا کہ گھر میں اس کی ساس اس کا راستہ دیکھ رہی ہوگی اور وہ اب نہ جانے اس کے اوپر کیا الزام لگائے گی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اسے اپنے شوہر کا سفری بیگ دکھائی دیا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے آگے بڑھی۔ سامنے صحن میں اپنے شوہر کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھی، مگر اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہیں روک دیا۔ اس کا شوہر اپنی بیوی کے پیچھے اپنے بھائی کو آتے دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی میرے سگے بھائی کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہوئے؟ وہ غصے سے داڑا تو وہ اپنی جگہ خاموش کھڑی رہ گئی۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے شوہر کے پیچھے ہاتھ باندھے اپنی ساس کو کھڑے دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یقیناً اس کی ساس نے کوئی نیا ڈرامہ رچایا ہے اور اس پر اس کے شوہر کے سگے بھائی کے ساتھ الزام رکھ دیا۔ اس کی ساس تو ویسے ہی موقع کی تلاش میں ہوتی اسے اس کے شوہر کی نظر سے گرانے کا۔ مجھے نہیں پتا تھا تو اپنے کسی عاشق کی بجائے میرے ہی سگے بھائی کا بچہ اپنی کوکھ میں لیے پھر رہی ہے، تجھے شرم نہیں آئی؟ اس کا شوہر اس کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر ایک کھینچ کر تھپڑ دے مارا، جبکہ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا زمین میں جا گری۔ جیٹ نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو پکڑ کر مزید درکت بنا دیا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے کچھ احساس بھی ہے؟ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو بھی پیچھے ہٹ جا، تمہیں شرم نہیں آئی اپنی ہی بھابھی کے ساتھ؟ اس کے جیٹ نے بھی اپنا ہاتھ چھوڑ دیا اور فریحہ کے شوہر کو تھپڑ دے مارا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے حیران نظر سے بھائی کو تکنے لگا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ لڑکی ہمارے گھر میں آگ لگائے گی۔ اس نے 2 بھائیوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا اور آپس میں لڑوا دیا۔ ارے میں تو کہتی ہوں شوہر کے بعد اس کے بھائی پر نظر رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ساس کیوں پیچھے رہتی؟ اس نے مزید آگ لگانے والا کام کیا۔ فریحہ حیرت سے اپنی ساس اور اپنے شوہر کے چہرے تک رہی تھی۔ یہ لوگ کس قدر گھٹیا تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں کہتی بھی تو کیا کہتی، ان مردہ دلوں کے سامنے صفائی دینا بالکل بیکار ہے۔ اس کی جیٹھانی نے صحیح کیا تھا جو چپ ساتھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں کے سامنے بولنے کا بھی فائدہ ہی کہاں تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ الزام لگا رہی ہیں مجھ پر۔ وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ، یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ ہی کا ہے۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی مگر بیکار رہا۔ اس کے شوہر نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ جاتی تو کہاں جاتی، اس کے بھائی تو ویسے ہی الگ الگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے ابا کا گھر بیچ کر نہ جانے کہاں گھر خریدا تھا، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کیونکہ اس کے بھائیوں نے اسے نئے گھر میں ایک دفعہ بھی بلایا نہیں تھا۔ ایسے میں وہ کدھر کا رخ کرتی؟ وہ گلی میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی، گھر سے نکلتے ہوئے چپل بھی کہیں گر گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا تو اسے امید ہوئی۔ آپ کہاں جاؤ گی؟ اس نے نظر چراتے ہوئے پوچھا تو فریحہ کی آنکھوں سے مزید آنسو نکلے۔ مجھے میرے بھائی کے گھر کا پتہ معلوم نہیں، آپ مجھے کسی طرح وہاں تک پہنچا دیں، اس نے کانپتی آواز میں کہا تو اس کا جیٹ اسے لیے اپنی بیوی کے میکے چلایا۔ آپ کچھ عرصہ یہاں رہو، میں الگ گھر کا انتظام کرتا ہوں۔ میں تبسم کو بھی الگ گھر میں لے کر جاؤں گا اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چلنا۔ وہ اپنے جیٹ کی شکر گزار تھی مگر اسے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ بھلا اپنی جٹھانی کے میکے وہ کیوں رہ پاتی؟ فریحہ نے ایک خوبصورت صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ شادی کے بعد یہ پہلی خوشی تھی جو اس سے ملی، مگر بن باپ کے بچی پل رہی تھی، یہ سوچ کر اس کا دل کٹ جاتا۔ وہ اپنے جیٹ اور جٹھانی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جٹھانی اس کی شکر گزار تھی کہ فریحہ کی وجہ سے اس کا اجڑا ہوا گھر دوبارہ بس گیا تھا۔
जेठ ने नया घर लेने के पहले दिन फरीहा के सर पर हाथ रखा था कि आज से तुम मेरे भाई की बीवी नहीं बल्कि मेरी बहन की हैसियत से इस घर में रहोगी। मेरी सगी बहन ने मेरा घर बसाने में इतना साथ नहीं दिया जितना तुमने दिया। जेठ जेठानी ने फरीहा का बहुत ख्याल रखा, मगर अपने शोहर की बेरुखी याद करके वो तड़प जाती थी। उसने कितना बड़ा इल्जाम लगाकर उसको घर से निकाला था, अब जबकि वो रह भी अपने जेठ के घर में रही थी। ऐसे में उसके शक की तस्दीक हो गई होगी। वो चाहती थी कि उसकी बच्ची बिन बाप के ना पले, क्योंकि बाप के मरने के बाद से उसने खुद बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की। बाप सर पर सलामत होता तो फरीहा के साथ बुरा सलूक करने की किसी की हिम्मत ना होती। उसकी बच्ची 4 महीने की हो चुकी थी, वही उसके जीने का आसरा थी। वो सोचती थी कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए तो कोई नौकरी ढूंढ ले। वो कब तक जेठ के आसे पर बैठी रह सकती थी। उनकी अपनी औलाद थी, ऐसे में खर्चे उठाना उनके लिए किस कदर मुश्किल होगा। वो जोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुई कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी जेठानी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और उसे आवाजें देने लगी। न जाने इस वक्त कौन मिलने चला आया था। वो हैरान होती हुई कमरे से बाहर निकली तो सामने खड़े अपने शोहर को देखकर हैरान रह गई। वो फौरन उसके पास आया और उसे माफी मांगने लगा। फरीहा को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे माफ कर दो, अम्मा ने मुझे सब सच बता दिया। उन्होंने तुम पर कितना घटिया इल्जाम लगाया। मेरी आंखों पर तो माँ की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मुझे नहीं पता था कि अम्मा झूठ बोलेगी और जानबूझकर मेरा बसा बसाया घर उजाड़ेगी। उसने भाभी के साथ भी यही किया था, मगर मैं हमेशा भाई और भाभी को ही कसूरवार समझता रहा। कभी भी अपनी माँ के बारे में गलत नहीं सोचा। उनको फालिज का अटैक हुआ तो वो बिस्तर पर पड़ गई। अब उनकी खिदमत करने के लिए कोई मौजूद नहीं। ऐसे में उन्हें याद आया कि फरीहा उनकी किस कदर खिदमत किया करती थी। मैं तुमसे भी माफ़ी का तलबगार हूँ, अपने रब के लिए मुझे माफ़ कर दो। फरीहा आंखों में आंसू भरे बेयकीनी से अपने शोहर को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच्ची साबित हुई और उसकी सास ने खुद ही अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। फरीहा तो रोज़ अपने शोहर की राह देखती, वो उसे कैसे माफ़ न करती। उसने उसे फ़ौरन ही माफ़ कर दिया। फरीहा अपने बच्चे को उठाकर लाई तो उसने अपने बच्ची के सर पर हाथ रखा। फरीहा की सारी तलखी और तड़प एक पल में दूर हो गई। वो अपने शोहर के साथ घर चली आई थी। सास की खिदमत पहले ही करती थी, अब तो उसकी सास बदल गई थी, तो वो उसकी खिदमत से क्यों इनकार करती। आखिर रब ने उसके लिए इतनी आसानियाँ पैदा की थी तो उसे भी तो रब की मखलूक का ख्याल रखना था। नाज़रीन, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।